نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا بھی ادھر سے ادھر کریں تو ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کا اعجاز اور اس کی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی انسانی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا ہر لفظ جتنی بار استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہاں ہے۔ جیسے کہ دنیا کا لفظ 115 مرتبہ آیا ہے تو آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ آیا ہے، شیاطین کا لفظ 88 مرتبہ آیا ہے تو ملائکہ کا لفظ بھی 88 مرتبہ آیا ہے، موت کا ذکر 145 مرتبہ ہے تو حیات کا ذکر بھی 145 مرتبہ ہے، نفع 50 مرتبہ آیا ہے تو خسارہ بھی 50 مرتبہ آیا ہے، اجر کا ذکر 108 مرتبہ ہے تو فصل کا بھی 108 مرتبہ ہے، کفر کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے تو ایمان کا ذکر بھی 125 مرتبہ آیا ہے۔ شہر کا لفظ 12 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے اور شہر کے معنی مہینے کے ہیں اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یوم کا لفظ 365 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں ہے۔ عقل یہ دیکھ کر حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن کریم کے تمام کمالات کتنے نمایاں اور اعجازی صفت رکھنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن پاک کی 96 نمبر کی سورت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ سورہ نصر ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ بقرہ ہے جس کی کل آیات 286 ہیں۔ اگر 2 کا ہندسہ ہٹا دیا جائے تو مکی سورتوں کی تعداد یعنی 86 بن جاتی ہے، اور اگر 6 ہٹا دیں تو مدنی سورتوں کی تعداد یعنی 28 بن جاتی ہے، اور جب 86 اور 28 کو جمع کر دیں تو کل سورتوں کی تعداد 114 ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ تمام کیلکولیشن اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی بھی ایسی کتاب کو ترتیب دے جس میں اس انداز کی کیلکولیشن ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے اور قرآن پاک پر آخری دم تک ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔